الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے، اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے اس امت محمدیہ کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ فضیلت ہمیں اپنی ذاتی اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے صدقے اور برکت کی بنیاد پر ہے۔ تو لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے برکت میں ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے، تو اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جو آپ علیہ السلام نے ذمہ داری اپنی امت کو سونپی ہے، اسے ہم صحیح معنی میں انجام دیں تاکہ یہ فضیلت ہمیں اچھی طرح حاصل ہو اور ہم اس کے لائق مستحق بن سکیں۔ ورنہ تو محض تصور کر لینا کہ ہم اس فضیلت کے لائق ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی لائی ہوئی شریعت کو نہ اپنائے تو یہ محض خام خیالی ہوں گی، یہ محال است جنون است، یہ محض ایک طرح کا خیال اور ایک طرح کا جنون کہلائے گا اور یہ فضائل ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 اور بعض روایت کے اعتبار سے 2,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، انسانیت کو اپنا تعارف، پریچہ اور مقصد زندگی سمجھانے کے لیے ہر نبی دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائے۔ سب کے مشترکہ یہ مشن دعوت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے پریچہ تعارف کروایا ہے اور مقصد زندگی کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس انداز میں بیان فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالی گئی ہو لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ فائدہ کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اس کا تذکرہ بعد میں فرمایا، اور اس امت کی جو ذمہ داری ہے ایمان کے تقاضے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ محض ایمان لے آنا اور اپنے عبادات، اپنے معاملات، معاشرت، اخلاقیت کو درست کر لینا، یہ کامل مومن ہونے کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا۔ امر بالمعروف کے اندر غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کا تعارف کرانا، اسلام کی دعوت دینا، اسی طرح کفر اور شرک سے انہیں نکال کر اندھیریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لے کر آنا، اور مسلم بھائیوں کی اصلاح اعمال کی فکر کرنا۔ تو دعوت و تبلیغ، دعوت کا تعلق غیر مسلم بھائیوں سے ہے اور تبلیغ کا تعلق مسلم بھائیوں سے اصلاح اعمال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کو اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دعوت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ غیر مسلموں میں دعوت دینے کی قسم تھی، اور یہی طریقہ تھا۔
طائف کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 شخصوں کے پاس گئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، کسی نے کہا کہ آپ سے زیادہ مستحق تو ہم ہیں نبوت کے، ہم مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے زیادہ اونچے لوگ ہیں، اور کسی نے کہا کہ اگر آپ کی بات کو آپ سچے ہیں نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان ہے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تب بھی ہم آپ کو مان لیں گے تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، اور سچ ہے آپ نہیں مانیں گے تو ہمارے لیے باعث حرکت، لیکن کیا ہے صحیح کیا غلط ہم تمیز نہیں کر سکتے، لہذا انکار کر دیں ماننے سے، یہ بات کہہ کر، اور اس قدر تکلیف پہنچائی اور بچوں کو لگا کر تکلیف پہنچائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم لہولہان ہو گئے۔ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید ابو الحسن علیوی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ نگار نے یہ جملے کو لکھنے میں کوتا نظری سے کام لیا، اگر وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف سے لوٹنے کے بعد آپ کے کپڑے اور پشت کے لباس اتار کر دیکھتا تو وہ یوں نقل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں اس قدر شرابور تھے جیسے کہ کوئی شخص غسل کر کے آتا اور پانی کے اندر وہ شرابور ہوتا ہے، پورا آلودہ ہوتا ہے، اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خون میں آلودہ تھے اور شرابور تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی ہے، یہ دعوت دین یعنی غیر مسلم صحابہ کرام یہ سب وہ حضرات تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور یہ مشرف با اسلام ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وہ کام لکھا اور کام لیا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا یہ مصداق بن گیا اور یہ تمغہ انہیں حاصل ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی محنت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلاح اعمال پر نہ ستایا گیا، نہ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، بلکہ جو کچھ بھی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی وہ غیر مسلم کو دعوت دینے کے سلسلے میں۔ تو بہرحال تکالیف کا آنا، حالات کا آنا، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے حصے کا جو کام ہے یعنی اچھی نیت سے یہ کام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور ہمارے بس میں، ہمارے کوشش میں جتنے اسے کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دعوت دی گناہ کی زلیخا نے اور دروازے لگا دی تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ بچا لیجیے، اور کوشش بھی کی، یقین ہے، معلوم ہے کہ تمام دروازوں پر تالا لگا ہوا ہے، مقفل ہے، پھر بھی دروازوں کی طرف بھاگے، یعنی جتنی ان کے بس میں کوشش تھی انہوں نے انت تک کوشش کی، کوئی کسر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کوشش جب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو رائے گاہ نہیں کیا، نتیجہ خیز بنایا، دروازے ایک کے بعد دیگر ایک کھلتے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ سے انہیں بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ لیجئے کہ پیچھے فرعون اس کا لاؤ لشکر، آگے بحر قلزم ہے، قوم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے ہمیں مروا دیا، پیچھے فرعون اس کا لاؤ لشکر، آگے سمندر ہے، اب ہم کیسے نجات پائیں گے؟ آگے بھی جائیں گے تو ہلاکت ہی ہلاکت، پیچھے جائیں گے تو نقصان میں پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے لاٹھی کو، عصا کو پتھر پہ مارو، اتنا کام تم کرو، تمہارے بس میں یہ ہے، اب راستے کھولنا، ہموار کرنا، حل نکالنا یہ ہمارا کام ہے، ہم ہمارا کام کریں گے، تمہارا کام تمہارے بس میں جتنی کوشش کیجئے۔ پتھر پر لاٹھی ماری تو پورے 12 خاندان کے لیے، 12 قبیلوں کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ تو بہرحال کوشش کرنا، دعوت دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، اور یہ دعوت کا کام زبان کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کے ذریعے سے بھی دعوت دی ہے، اور ایک طریقہ ہے اخلاق کے ذریعے سے۔ دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق، خوش مزاجی کے ذریعے سے، خیر خواہی، ہمدردی کے ذریعے سے، اور اچھی تعلیم کے ذریعے سے، اپنا رویہ، اپنا کردار، کریکٹر اچھا ہو تو سامنے والا اس سے بھی اثر قبول کرتا ہے۔ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے، جو دین آیا ہے، صحابہ کرام کی اخلاق، حسن اخلاق کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام اپنے لشکر کو، محتاطوں کو تجارت کے غرض سے بھیجا کرتے تھے۔ کاٹھیاوال کے علاقہ جس کو کیرالا کا علاقہ کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے لشکر تجارت کے غرض سے وہاں ہے،
معاملات کیے، وہاں کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس پر اٹل رہتے ہیں، اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور ان کے معاملات انتہائی صاف ستھرے ہوتے ہیں، جب اس نے اخلاق دیکھا تو متاثر ہوئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت، جو مشن تھا، اب ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تب جا کر ہم خیر امت کے اندر شامل ہوں گے۔ اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ امت وسط، سین کے اوپر زبر اور سین کے اوپر اگر جزم ہو تو اس کے معنی الگ، جیسے پوری مسجد مثال کے طور پر جو بالکل سینٹر ہے اس کو وسط کہتے ہیں عربی میں، اور بالکل جو بیچو بیچ ہے اس کے علاوہ یہ حصہ، یہ بھی بیچ کا حصہ ہے، اس کو عربی میں وسط تو کہیں گے لیکن وسط نہیں کہیں گے، زبر کے ساتھ وسط، صرف بالکل سینٹر کو کہا جائے گا۔ یعنی اللہ نے اس امت کو انتہائی معتدل بنایا، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں کے لیے گواہی دینے والے بنے۔ گواہی دینا کس بات کی؟ کلمے کی گواہی دینا، ایمان کی گواہی دینا، اسلام کی گواہی دینا لوگوں میں، مسلم غیر مسلم خاص طور پر، کیونکہ گواہی دینے کی ضرورت وہی پیش آئیں گی جہاں منکر ہو، جہاں منکر ہو وہاں پر گواہ پیش کیا جاتا ہے۔ مقدمہ دائر ہوا کورٹ کے اندر، آپ نے کہا کہ فلاں نے میرا مکان پر قبضہ کر لیا، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، جج کہے گا گواہ پیش کرو تاکہ یہ مانے اور آپ کی دلیل تام حجت آپ کی مکمل ہو جائے، تو گواہی دینے کی اور گواہ پیش کرنے کی ضرورت اس وقت پڑی جبکہ سامنے والے نے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا مدعا علیہ اس نے انکار کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے معتدل ہونے کا وصف یہ بیان کیا کہ جب تک یہ گواہی دیتی رہیں گی امت وسط کہلائیں گی۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کتمان شہادت کا مرتکب ہو، شہادت کو چھپائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اب وہ ایمان کی دعوت نہ دے، گواہی منکر کے سامنے پیش نہ کرے، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو ان دو آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کن مراحل سے گزر رہے، آیا ہم ان چیزوں کا انجام دے رہے یا کوتاہی برت رہے۔ محض اپنی دینداری تک اپنے آپ کو محدود رکھ لینا یہ کافی نہیں نجات کے لیے، بلکہ اپنی دینداری، اپنے محتاطوں کی دینداری تو اس کی فکر کرنی ہی کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارا فرض منصبی یہ بھی ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کا تعارف کرائیں، سمجھائیں۔ انسانیت کے ناطے سے یہ فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے، ہم سمجھائیں، بتلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، مسجد کا تعارف کرائیں۔ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے ہی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ہر چھوٹا بڑا حکم یہاں سے جاری ہوتا ہے، اسلام کے قوانین کے نفاذ کا یہ مرکز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام تر مسائل مسجد میں حل کیے جاتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بھیجا ہے جہاد کے لیے، تو راستے میں دیکھے کہ ایک شخص ہے حضرت سمامہ بن اسال، ان کو پکڑ کے لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، اور انہیں باندھے گئے ستون سے، چونکہ جو جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان کے امیر یمامہ کی امیر تھے، صحابہ کو نہیں معلوم کہ یہ یمامہ کے امیر ہے، چنانچہ انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا وجاءت برجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے کو روانہ کیا فوج کے، ایک آدمی یعنی وہی حضرت ثمامہ بن اسال کو پکڑ کر لایا گیا، فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، اور مسجدوں کے ستونوں سے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول ہم تشریف لائے تو پہلے دن سوال کرے کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ثمامہ بن اسال نے کہ اگر آپ مجھ پر انعام کر کے مجھے چھوڑ دیں
تو میں تمہیں بہت زیادہ ہدیہ رقم تحائف دوں گا، انعام سے نوازوں گا، اور اگر تم مجھے قتل کر دے تو میں تو مستحق ہوں ضرور، لیکن میرے قوم کے لوگ اس خون خرابی کو برداشت نہیں کریں گے اور حملہ کریں گے، چڑھائی کریں گے۔ تو بہرحال اس حدیث سے تو بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہے، لیکن اصل چیز یہ بتانا ہے کہ دیکھیے مسجد نبوی کے ستون سے ان کو کیا کیا، باندھا گیا۔ اسی طرح ایک صحابی مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم میں محمد کون ہے، انہیں بتلایا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے کیا تم ہی محمد ہے، تم ہی نماز کی دعوت دیتے ہو، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہو؟ تو وہ بھی غیر مسلم تھے تو ان کا مسجد میں آنا۔ اسی طرح عرب کے مختلف علاقوں کے قبائل یہ مسجد نبوی میں آتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کے تعلق سے اپنے قضیہ مقدمات لے کر۔ تو بہرحال یہ بات اچھی طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ غیر مسلم کا مسجد میں آنا درست لایا جا سکتے ہیں، یہانت کا اندیشہ نہ ہو تو مسجد میں لا کر انہیں مسجد کا تعارف، مسجد کی حقیقت سمجھائی جائے، گھمایا جائے، بتایا جائے، اور جو کچھ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ان کے درمیان میں اس طرح کی دراڑ اور رکاوٹیں بن گئی کہ وہ نفرتوں کے اندر اور دشمنیوں میں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن رہی ان کے اسلام سے قریب ہونے میں۔ تو ہم مسجد کا تعارف پریچہ کرائے، سمجھائے، بتلائے، اور کس طرح ایمان دی جائے، اس کی دعوت دی جائے، یہ تمام تر چیزیں جان کر سمجھ کر یہ جب انجام دیں گے تب ہم خیر امت کا مصداق بنیں گے، اس میں شامل ہوں گے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں گے۔ تو بہرحال باتیں مختلف ہے، تو بس خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا فرض منصبی ہے ہم اس کو ضروری سمجھیں، اسلام کا دین کا حصہ سمجھیں، اسے اپنی زندگیوں کے اندر لازم کر لے، تب جا کر ہمارا ایمان، جان مال محفوظ رہیں گی اور امن و امان قائم رہے گا، اور ہمارے ایمان بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے نسلوں کے ایمان بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل خوشنودی ہمیں حاصل ہوں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے امتی کہلانے کے لائق ہوں گے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے گا اور اس کو توجہ دی جائے گی، تو لہذا ہم اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔